کچھ بھی کرتے ہیں تو نقصان ہی نقصان ہوتا چلا جاتا ہے۔ آج کی ایک ایپیسوڈ میں قرآن و حدیث کے حوالے سے آپ احباب کو ایک ایسی چیز بتانے والا ہوں کہ جس کے ذریعے سے ایک نہیں بلکہ ہزاروں اور لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں فروغ دین میڈیا۔ فروغ دین میڈیا میں آپ تمامی کا استقبال ہے۔ محترم سامعین، آج کے اس ایپیسوڈ میں آپ احباب کو بتانے جا رہا ہوں رزق کی تنگی سے کیسا نکلا جائے، ہمارے رزق میں برکت کیسے ہو، ہمارے گھروں کے اندر سکون کیسے آئے، دنیاوی زندگی ہماری پرسکون کیسے گزرے اور اخروی زندگی بھی ہماری کیسے بن جائے، دنیا کے اندر مال و متاع کے مالک ہم کیسے بن جائیں اور چاروں طرف سے ہمارے پاس مال و دولت کے انبار کیسے آنے لگے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مٹی کو چھوتے ہیں تو سونا ہو جاتا ہے، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سونے کو چھوتے ہیں تو مٹی ہو جاتا ہے، یعنی کچھ بھی کرتے ہیں تو ان کو نقصان ہوتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ بھی کرتے ہیں اس میں فائدہ در فائدہ ہوتے چلا جاتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمیں یاد رکھنا چاہیے پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ مقدر کی روزی سب کو دیتا ہے، لیکن کبھی کبھی کسی گناہوں کی نحوست کے بنا پہ، کسی بدعمالیوں کے بنا پہ اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کے کمی کے بنا پہ اللہ تعالیٰ ہماری روزیوں کو روک دیتا ہے، جس کی وجہ سے ہم دنیا کے اندر پریشان حال ہونے لگتے ہیں اور ہمارے اوپر مصیبتوں کے انبار ٹوٹنے لگتے ہیں اور بہت سارے مصائب و آلام ہمارے ساتھ لگ جاتے ہیں۔ کچھ بھی کرتے ہیں تو نقصان ہی نقصان ہوتا چلا جاتا ہے۔ آج کی ایک ایپیسوڈ میں قرآن و حدیث کے حوالے سے آپ احباب کو ایک ایسی چیز بتانے والا ہوں کہ جس کے ذریعے سے ایک نہیں بلکہ ہزاروں اور لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں، اور لاکھوں لوگ اپنی دنیاوی تنگ دستی اور دنیاوی فقر و فاقہ سے نکل کر اللہ تعالیٰ کی رحمت و وسعت کے درمیان اور رحمت خداوندی کے سائے میں رہتے ہوئے دنیاوی مال و متاع بھی ان کو حاصل ہوئی ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، ایسی کون سی چیز ہے؟ تو میں آپ کو مختصر سی بات میں یہ بتا دوں کہ وہ ہے استغفار کی کثرت۔ ہم جتنا ہی استغفار کریں گے، اللہ سے جتنا ہی توبہ کریں گے، اللہ سے جتنا ہی معافی مانگیں گے، تو یہ ہمارے رزق کے کھولنے کا، برکتوں کے آنے کا، رحمتوں کے آنے کا، اللہ کے رحمتوں کے کھینچنے کا اور اللہ کی نظر عنایت کو اپنے طرف مائل کرنے کا اس سے بڑا ذریعہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ بہت سارے واقعات بھرے پڑے ہوئے ہیں۔ آج ہی میں نے ایک دیکھا واقعہ، خود وہ شخص اپنا واقعہ خود بتا رہا ہے کہ سن 2018 کا معاملہ ہے کہ سن 2018 کے اندر ابھی لاک ڈاؤن سے پہلے کا واقعہ ہے کہ وہ آدمی پریشان حال ہو گیا، اس کے کاروبار ٹھپ ہو گئے، وہ پریشانیوں میں گر گیا۔ ایسی پریشانی آئی کہ وہ اپنے بچوں کے خواہشات بھی پورے نہیں کر سکتا۔ کچھ کھلونے اس کے بچے مانگتے تو نہیں لا پاتا تھا، لیکن جب اس کے والد محترم نے اس کو یہ وظیفہ بتایا، استغفار کی کثرت کا وظیفہ بتایا، کہا کہ ہر نماز کے بعد تم استغفار کی کثرت کرنا شروع کر دو، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے حالات بدلے اور اتنا اچھا بدلے کہ پھر کاروبار پھر چلا، اور پھر کاروبار سے آج وہ خود کھانے والا انسان ہے کہ میرے پاس آج پیسوں کی ریل پیل ہے، چاروں طرف سے پیسے آتے، کہیں سے کوئی ضرورت پڑتی میں استغفار پڑھتا رہتا، میں استغفار اپنا بند نہیں کرتا، اللہ سے معافی توبہ کرتا رہتا اور نمازوں کی پابندی کرتا رہتا، اللہ تعالیٰ میری کوئی ضرورت کوئی خواہش ایسی نہیں جو نہیں پورا کرتا، اللہ تعالیٰ ہماری تمام خواہشات کو پوری کر دیتا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھا کریں۔ استغفار بہت سارے ہیں، اس میں سے آپ کو جو موضوع دکھے، جو اچھا لگے، آپ کو جو مناسب لگے، اور جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ
ضرور بھی ضرور دنیا و آخرت کی کامیابی سے نوازے گا۔